أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، زحمت کیجیے. بعد میں آنے والے حضرات آتے رہیں گے انشاءاللہ. آغاز مجلس سے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برادران عزیز، میں نے اس وقت کی مقدس اور محترم مجلس سے خطاب کرنے کے لیے سورہ شورى کی 23ویں نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جسے آپ اکثر مجالس کے سرنامہ کلام کی حیثیت سے سماعت فرماتے رہتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ مانگیے، قل کہیے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، مجھے کوئی اجر رسالت تم سے نہیں مانگنا ہے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. عزیزان گرامی، کل سے مسلسل آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں. آج پورا دن بھی آپ نے بہترین خطبہ اور اسکالرز کو سماعت فرمایا اور یہ سلسلہ بھی اور 2 دن جاری رہے گا. اس وقت بھی لگاتار 3 مجلسیں ہیں اور ظاہر ہے کہ مجھے اس کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ اختصار کے ساتھ گفتگو کروں، لہذا میں تیزی سے آگے بڑھوں گا اور اس بات کی گزارش کروں گا کہ جتنی تیزی سے میں آگے بڑھتا رہوں، اگر آپ کے ذہن ہم آہنگ ہوتے رہے تو ایک میسج مجلس کا شاید آپ کے سامنے پیش کر سکوں. لیکن اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ 2 روز سے مسلسل مجالس سن رہے ہیں اور یہ جو اکثر آپ بنام حسین مجلسیں سنتے ہیں، تو آخر یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے عزادار، امام حسین علیہ السلام کے ماتمدار، امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والے، امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پر آ کر بیٹھنے والے، یہ آخر آپ مسلسل 2 مہینہ 8 دن بہت ساری مجلسیں سماعت فرماتے ہیں، پھر سارے سال مجلسیں سماعت فرماتے ہیں، پھر جوگی پورا، بگھڑا اور اس طرح کے دوسرے آپ تمام سینٹرز کے اوپر مجالس سماعت فرماتے ہیں. تو آخر ان مجلسوں سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ان مجلسوں کی ویلیو کیا ہے؟ تو اگر عزیزان گرامی آپ کی تھکن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اس واقعے کے ذریعے آپ کو اس اہمیت کا اندازہ ہو کہ مجلس حسین کی اہمیت کیا ہے. عزیزان گرامی،
آیت اللہ بروجردی ہمارے بڑے علماء کے اندر شامل ہیں۔ معصومہ قم کے صحن میں سب سے اونچی قبر آیت اللہ بروجردی کی ہے۔ آیت اللہ بروجردی کا طریقہ یہ تھا کہ آیت اللہ بروجردی روزانہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے تھے، کبھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی علماء کی محفل میں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آیت اللہ بروجردی نے اس اہم کام کو ترک کیا ہو۔ زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، کسی طرح کی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر آیت اللہ بروجردی مسلسل مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے اس ایک شاگرد نے پوچھا کہ سرکار ہمیں یہ بتائیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کے اندر آپ جتنا انہماک رکھتے ہیں، اس مجلس امام حسین علیہ السلام کو منعقد کرنے میں جتنی آپ مستقل مزاجی رکھتے ہیں، کسی اور کام میں ہم نے آپ کو اتنا انہماک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی مجلس حسین آپ سے ترک نہیں ہوتی؟ تو آیت اللہ بروجردی ذرا دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ سرکار ہمیں بتائیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آیت اللہ بروجردی نے کہا دراصل اس کے پیچھے میرا ایک خواب ہے۔ تو شاگرد نے کہا کہ ہمیں بھی وہ خواب بتائیے۔ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور دوسرا پہر تھا رات کا کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میدان محشر منعقد ہو رہا ہے اور حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ دو بڑی بڑی صفیں لگی ہوئی ہیں جن میں حساب ہو رہا ہے۔ ایک صف کے اندر میں کھڑا ہوا ہوں، میرے آگے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری صف ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ میں جس صف کے اندر کھڑا ہوا تھا اس کا حساب امام جعفر صادق علیہ السلام لے رہے تھے۔ میں نے آپ سے حضرات سے گزارش کی کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات آتے رہیں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ پہچانیے کہ اس ہزائے حسین کی قیمت کیا ہے۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، دو صفیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک صف میں کھڑا ہوا ہوں، ایک صف دوسرے لوگوں کی ہے، اور جس صف میں کھڑا ہوا تھا چھٹے امام اس کا حساب لے رہے تھے، اور وہ جو دوسری صف تھی اس کا حساب امام حسین علیہ السلام لے رہے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جس صف میں کھڑا ہوا ہوں اس کا بڑا سخت حساب ہو رہا ہے۔ امام بڑی دیر تک ایک شخص سے حساب لیتے ہیں، یہاں تک کہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے حساب دینے والا، اور پریشان ہو جاتا ہے حساب دینے والا، مگر امام کوئی رعایت نہیں برتتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو دوسری صف ہے اس کے اندر جو امام عالی مقام علیہ السلام سید الشہداء حساب لے رہے ہیں، تو وہ حساب بڑی جلدی ہو رہا ہے کہ حساب دینے والا پہنچا، اس نے قدموں کا بوسہ لیا، امام حسین نے کچھ پوچھا، پوچھنے کے بعد اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس سخت حساب کی صف کے اندر کھڑا ہو کر حساب کیوں دوں، میں بھی اس صف کے اندر جا کے حساب دوں تاکہ حساب آسان ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں اس صف سے نکلا اور اس صف کی طرف گیا تاکہ اس صف کے اندر جا کے کھڑا ہو جاؤں اور وہاں حساب دوں۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس صف کی طرف چلا ہی تھا، 2 قدم بڑھائے تھے کہ 2 فرشتے آئے، میرے بازوؤں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے، مجھے اسی صف میں کھڑا کر دیا۔ کہا بروجردی اسی صف میں کھڑا رہ، تیرا حساب اسی صف میں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اس صف میں میرا حساب کیوں ہوگا، میں اس صف کے اندر جا کر حساب کیوں نہیں دے سکتا۔ کہا بروجردی دراصل بات یہ ہے کہ تو عالم ہے، اور جس صف کے اندر تو کھڑا ہوا ہے یہ علماء کی صف ہے، یہاں علماء حساب دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو دوسری صف ہے جس کا جلدی حساب ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ حسین کے ماتمدار ہیں، یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے عزاداروں کا حساب ہو رہا ہے۔
فرماتے ہیں کہ اتنا میں نے دیکھا میری آنکھ کھل گئی، اسی وقت میں نے اہل خانہ کو اٹھا کر مجلس امام حسین کا انعقاد کیا۔ اس دن سے مسلسل مجلس کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں تیرے حسین کا عزادار ہوں، میرا حساب علماء کی سب میں نہ لینا، عزاداروں کی سب میں لینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور قیمت ہے۔ میں نے سورہ شورى کی 23ویں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو سائل بنا کر کھڑا کیا، کہا کہ میں نہیں مانگتا تم سے مگر اجر رسالت یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تاریخ انبیاء میں کسی نبی نے اپنی محنتوں کا اجر نہیں مانگا مگر پیغمبر سے منگوایا گیا، اجر رسالت مانگو، اور اجر رسالت کو واجب قرار دیا گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس لیے کہ یہ اجر رسالت ہے تو واجب ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے نماز واجب ہے ویسے محبت اہل بیت واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے ایسے محبت اہل بیت واجب ہے، جیسے صاحب استطاعت ہونے پر حج واجب ہو گیا ایسے محبت اہل بیت واجب ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، خیال فرمائیے گا کہ اللہ نے جب بھی کوئی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو ہر سانس میں ایک نعمت دی ہے، اللہ نے تو ہر مقام کے اوپر نعمت دی ہے۔ اگر ہم نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے جب کوئی بڑی نعمت بندے کو دی تو اس کے بدلے میں اللہ نے شکرانہ کا طلب کیا۔ اللہ نے جب کوئی بڑی نعمت عطا کی تو اس کے بدلے میں شکرانہ طلب کیا۔ نماز ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے، نماز اللہ نے واجب قرار دی، ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی۔ عقل کیا ہے؟ عقل وہ شے ہے کہ جس سے انسان نے حق و باطل کو پہچانا، عقل وہ ہے کہ جس سے انسان نے اچھے اور برے کو پہچانا، عقل وہ چیز ہے کہ جس سے انسان نے چاند کے سینے کے اوپر قدم رکھا، عقل وہ چیز ہے کہ جتنی ترقیاں نظر آتی ہیں وہ سب عقل کے مرہون منت ہیں۔ تو اللہ نے عقل جیسی بڑی نعمت عطا کی تو اللہ نے کہا کہ شکرانے میں نماز ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ عقل والوں کے اوپر نماز ہے، دیوانوں کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عقل والوں کے اوپر نماز واجب ہے، دیوانے پہ نماز واجب نہیں ہے۔ صحت ایک بڑی نعمت ہے، اگر صحت نہ ہو تو نہ آپ دنیا کا لطف اٹھا سکتے ہیں نہ دین کی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں۔ ایک بڑی نعمت ہے صحت، جن کے پاس یہ نعمت چلی جاتی ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو صحت ایک بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب نعمت صحت عطا کی تو کہا کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرو۔ چنانچہ روزوں کی شکل میں نعمت صحت کا شکرانہ واجب قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحت والے کے اوپر روزہ واجب ہے، بیمار پر روزہ واجب نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے عقل عطا کی تو شکرانے کے اندر نماز کو واجب قرار دیا۔ اللہ نے نعمت صحت عطا کی تو پروردگار عالم نے نعمت صحت کے بدلے میں شکرانے کے طور پر روزوں کو واجب کر دیا۔ پروردگار عالم نے دولت کی فراوانی عطا کی، دولت بھی حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت بھی
بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے حلال ذرائع کے ذریعے سے نعمت کمائی ہے، دولت کمائی ہے، تو وہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے آپ کے اوپر۔ چنانچہ اللہ نے جب فراوانی دولت کی نعمت عطا کی تو حج کو واجب قرار دے دیا، کہا کہ ہم نے اس نعمت سے نوازا تو تمہارے اوپر حج واجب قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت والوں کے اوپر حج واجب ہے، غریبوں اور ناداروں کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے عقل عطا کی تو نماز کا شکرانہ، اللہ نے نعمت صحت عطا کی تو روزے کا شکرانہ، اللہ نے دولت کی فراوانی عطا کی تو حج کی شکل میں اس کا شکرانہ۔ عزیزان گرامی، جیسے نماز واجب کی گئی تھی امت کے اوپر، جیسے روزہ واجب کیا گیا تھا، جیسے صاحب استطاعت ہونے پر حج واجب کیا گیا تھا، اللہ نے محبت اہل بیت کو بھی واجب قرار دیا۔ تو اب عزیزو، سوال یہ ہوتا ہے کہ عقل کی نعمت کا شکرانہ نماز ہے، روزے کی صحت کی نعمت کا شکرانہ روزہ ہے، دولت کی نعمت کا شکرانہ حج ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت اہل بیت جو ہے، محبت اہل بیت کس نعمت کا شکرانہ ہے؟ عزیزو، عقل کی نعمت کا شکرانہ نماز ہے، صحت کی نعمت کا شکرانہ روزہ ہے، دولت کی نعمت کا شکرانہ حج ہے، اور نسلوں کی پاکیزگی کا شکرانہ آل محمد کی محبت کو ادا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر یہ نعمت پائی جاتی ہے وہاں پر محبت پائی جاتی ہے، جہاں پر یہ محبت نعمت نہیں پائی جاتی وہاں آل محمد سے محبت بھی نہیں پائی جاتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، صرف 40-45 منٹ مجھے آپ کی خدمت میں خطاب کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی 2 مجلسیں آپ کو اور سماعت فرمانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں کروں کہ اللہ نے جسے یہ دولت عطا کر دی، کیسی دولت ہے یہ وہ دولت ہے کہ امام فخر الدین رازی جو علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور امام المشککین بھی کہے جاتے ہیں۔ امام المشککین کے کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر ہر جگہ شک پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر آیت کے اندر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں امام المشککین کہا جاتا ہے۔ مگر یہی امام المشککین آیہ مودت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے آل محمد سے محبت نہیں کی تو اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی امام المشککین امام فخر الدین رازی اپنی اسی تفسیر کبیر میں پورا 1.5 پیج انہوں نے فل سائز کا لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مغفرت کیا ہوا مرا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آل محمد کی محبت۔ تو اب عزیزو، محبت اہل بیت وہ جوہر ہے کہ جس دل میں بھی آ جائے، جہاں بھی معرفت پیدا ہو جائے وہاں وہ اپنے گل کھلاتی ہے۔ اب میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک اور پائے ثبوت تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں۔ دیکھیے، یہ محبت اہل بیت
شیعوں سے وابستہ نہیں ہیں. جس کے دل میں بھی آل محمد کی محبت آ جائے اور معرفت پیدا ہو جائے تو دیکھیے کہ اس کا ذہن کتنا روشن ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ آیت اللہ کاظم قزوینی. آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ شہزادی کی سیرت کے سلسلے سے میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں کہ جس کے بعد کسی کو اس سے آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو صدق دل سے یہ نیت کی تھی, کوئی انہوں نے غرور نہیں کیا تھا, مگر اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے. بڑے سے بڑے عالم آئیں گے تو خود آیت اللہ کاظم قزوینی نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ میں نے یہ خیال کیا اور یہ خیال کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ میں کتاب کے ابھی 2 باب لکھ کے نپٹا تھا اور میں کچھ تیسرے باب کی تیاری کر رہا تھا لکھنے کی. اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا اور کتاب میرے سامنے پھیلی ہوئی تھی, میرے لکھے ہوئے اوراق. کہتے ہیں کہ میرا ایک پادری دوست آ گیا اور میرا پادری دوست آیا تو اس نے جو وہ سب پھیلے ہوئے کاغذ دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر کہ میں شہزادی کی سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پادری ہنسنے لگا. تو میں نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر لکھنا تھا تو حضرت مریم پہ لکھتے, حضرت فاطمہ پہ کیوں لکھ رہے ہو؟ دیکھیے یہ واقعہ یادگار رہ جائے گا. اجماعی مجمع ہوتا ہے, بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے, مگر میں کثرت کا قائل نہیں ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہم نے 1400 سال سے ہمیشہ قلت میں اپنی بات کہی ہے. آیت اللہ کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ اس نے دیکھ جب میں نے یہ کہا کہ میں شہزادی کی سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ فاطمہ کے اوپر کیوں کتاب لکھ رہے ہو؟ اگر لکھنا تھا تو مریم کے اوپر لکھا ہوتا, حضرت مریم پہ. تو میں نے ناگواری کے ساتھ کہا کہ مریم پر کیوں لکھوں, میں حضرت فاطمہ پہ کیوں نہ لکھوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ حضرت مریم کا درجہ حضرت فاطمہ سے بڑا بلند ہے. کہنے لگے کہ مجھے غصہ آنا شروع ہوا. میں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, حضرت مریم کا درجہ بھلا حضرت فاطمہ سے کیسے بلند ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے ہی قرآن میں تو ہے, پورا ایک سورہ مریم کے نام سے تمہارے قرآن میں موجود ہے, فاطمہ کے نام سے تو کوئی سورہ موجود نہیں ہے. عزیزان گرامی, اگر آپ نے سن لیا اس واقعے کو اور میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب محبت اہل بیت دلوں میں آ جاتی ہے تو ذہن کتنے روشن ہو جاتے ہیں جب معرفت ہوتی ہے. عزیزان گرامی, بس خدا کرے کہ میں اس واقعے کو آپ تک پہنچا سکوں, اس کا اثر آپ کے ذہنوں تک منتقل کر سکوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صلوات کے صدقے میں شاید منتقل ہو پائے گا. بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں محمد. تو آیت اللہ کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مریم پر لکھو, مریم کا درجہ بلند ہے فاطمہ سے. تو میں نے کہا کہ مریم کا درجہ کیسا بلند ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے یہ قرآن کے اندر تو پورا سورہ مریم کے اوپر موجود ہے, فاطمہ پہ تو کوئی سورہ نہیں ہے. کہنے لگے کہ یہ جو میں نے سنا تو میرا ذہن معوف ہو گیا, میں اسے جواب نہیں دے سکا. اور میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو اس وقت میں لکھنے کے کام میں مصروف ہوں, اس موضوع کے اوپر ہم بحث کسی دوسرے وقت کریں گے, اس وقت میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں. کہنے لگے میں نے اسے چائے پلا کر رخصت کر دیا, مگر کہنے لگے کہ میں نے لکھنے کا کام بند کیا اور میں گھر میں آ کر بیٹھ گیا, نہ کھانا کھاتا ہوں نہ نیند آتی ہے, میری حالت غیر ہو گئی. گھر والے مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے, چہرے کے اوپر
پریشانی کے آثار، نہ کھانا نہ سونا. اور میں نے کہا یہ کیا کہہ گیا کہ قرآن کے اندر مریم پہ پورا سورہ موجود ہے مگر فاطمہ کے اوپر تو سورہ موجود نہیں ہے، اس لیے مریم کا مقام بلند ہے، فاطمہ کا مقام بلند نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، کئی دن مجھے گزر گئے. کہتے ہیں کہ اسی حالت کے اندر میں گھر کا سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا تو ایک قصاب کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے گوشت دے دے. کہنے لگے وہ گوشت بنانے لگا، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور گوشت بناتا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ محب اہل بیت تھا مگر شیعہ نہیں تھا. دیکھیے اگر محبت اہل بیت کسی کے دل میں آ جائے تو معرفت کی کس منزل پر اسے پہنچاتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ گوشت بناتا رہا اور میرے چہرے کو دیکھتا رہا. جب گوشت بنا کر اس نے میرے ہاتھوں میں دے دیا اور میں نے اسے پیسے دے دیے تو اس نے کہا آقا بہت پریشان نظر آ رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا تو ذہن جھلائے ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ہاں ایک مسئلہ ہے. تو اس نے کہا بتائیے آقا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا اور زیادہ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی اور میں نے کہا کہ وہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا تم سے کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ سرکار علمی مسئلہ ہے مگر ہمیں بتا تو دیجئے. تو کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے اور مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کہ وہ ایک بہت الجھا ہوا علمی مسئلہ ہے، بھلا تجھے بتا کر کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سرکار ٹھیک ہے کہ ہم ان کی اس منزل کے اوپر نہیں ہیں لیکن ہمیں بتا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہم دعا ہی کریں. تو کہنے لگے کہ میں نے جھنجلا کر کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ ایک پادری نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ مریم کا درجہ بلند ہے فاطمہ سے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ مریم موجود ہے مگر فاطمہ کے اوپر کوئی سورہ موجود نہیں ہے. کہنے لگے کہ یہ اس نے سوال کیا ہے اور میں اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں. کہنے لگے وہ ہنسنے لگا اور ہنس کر اس نے کہا کہ سرکار اس کا تو جواب بالکل سامنے کا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اور ناگواری ہوئی. میں نے کہا کہ یہ کیا تو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار اس میں تو پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل سادہ سا سوال ہے، مجھ جیسا آدمی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں. کہنے لگے میں نے جھنجلا کر کہا کہ تو اچھا بتا کیا جواب ہے؟ کہنے لگے آپ کے جو وہ پادری آئے تو اس سے یہ کہیے گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مریم کا مقام بلند نہیں ہے، فاطمہ کا مقام بلند ہے. قرآن کے اندر مریم کے اوپر پورا سورہ اس لیے نازل ہوا کہ مریم کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا تو اللہ نے بہتان کو ہٹانے کے لیے سورہ نازل کر دیا. فاطمہ کے لیے تطہیر کی آیت نازل ہوئی کہ یہاں تو کوئی بہتان آ ہی نہیں سکتا. تو یہ محبت اہل بیت جس کے دل میں آ جائے. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس میں تفصیل سے سوچ گفتگو کا موقع نہیں ہے، بس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسی شے ہے یہ محبت اہل بیت اور اس نے کیسا ہمیں وابستہ رکھا ہے آل محمد سے اور دین سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ابن سکین ہمارے بڑے علماء کے اندر، ابن سکین لنگوسٹک کے ماہر تھے، زبان کے، عربی صرف اور نحو کے، لغت کے ماہر تھے، بڑی قابل شخصیت. متوکل کا زمانہ ہے، متوکل نے اپنے دونوں شہزادوں معتز اور معید کو پڑھانے کے لیے حضرت ابن سکیت کی، یعقوب نام تھا، ابن سکیت کنیت ہے، ابن سکیت کی خدمات نے کہا کہ میرے ان دونوں بچوں کو پڑھاؤ تم. چنانچہ ابن سکیت پڑھانے لگے. اب ظاہر ہے کہ پڑھاتے تھے، شہزادوں کے ٹیوٹر تھے، تو دربار کے اندر ان کی ایک اعلیٰ نشست معین کر دی گئی. اب وقت گزرتا رہا. اب جب وقت گزرتا رہا تو ایک دن وزیروں نے دیکھا کہ متوکل بڑا پریشان، بڑا حیران، کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. تو
جب کئی دن گزر گئے تو جو وزیر اعظم تھا اس نے کہا کہ سرکار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، اور جب تک آپ اس پریشانی کو ہم سے شیئر نہیں کریں گے تو ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا تم نے صحیح پہچانا، پریشانی تو ہے مجھے، مگر وہ پریشانی ایسی ہے کہ میری پرسنل، میری گھریلو پریشانی ہے، میں بتا بھی نہیں سکتا کسی کو۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ہمیں تو بتائیے، جب تک ہمیں نہیں بتائیں گے تو کیسے؟ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے کہ میرے دونوں بیٹے معتز اور موعد یہ محب اہل بیت ہوتے جا رہے ہیں۔ متوکل جیسے دشمن آل محمد کے بیٹے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میرے دونوں بیٹے آل محمد کے چاہنے والے ہوتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے یہی میری پریشانی کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دراصل یہ بات یہ ہے کہ میں حیران اور پریشان اس لیے ہوں کہ یہ میرے خون کا اثر تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی متوکل نے یہ بتا دیا کہ جہاں نجس خون ہوتا ہے وہاں آل محمد کی محبت نہیں آتی ہے۔ تو جہاں نجس خون ہوتا ہے وہاں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی، مگر تاریخ کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں نجس خون ہے وہاں بھی کہیں کہیں ہمیں محبت اہل بیت ملتی ہے۔ یزید جیسے پلید کا بیٹا معاویہ جب منبر پر آ کر بیٹھا، تاج اس کے سر پر رکھا گیا تو اس نے خطبہ دیا، کہا کہ اس تخت کو اپنے پاس رکھ لو، میں اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا جس کے پائے آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی خیال کر سکتا ہے کہ یزید کا خون ایسا بولے گا؟ تو وہی حیرانی متوکل کو بھی ہے کہ میرے بیٹے آل محبت کے چاہنے والے کیسے ہو گئے؟ تو یہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ خون تو نجس ہوتا ہے لیکن نجس خون کو تربیت پاک کر دیتی ہے، نجس خون کو تربیت پاک کر دیتی ہے۔ معاویہ کو بھی تربیت کرنے والے اچھے ملے، متوکل کی تربیت کرنے والے ابن سکیت تھے، آل محمد کے چاہنے والے۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے یہ محب اہل بیت ہوتے جا رہے ہیں اور یہ میرے خون کا تو اثر نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ محب اہل بیت کیسے ہو رہے ہیں۔ تو وزیر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ سرکار ہم تو بہت دن سے آپ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ٹیوٹر معین کیا ہے ابن سکیت، دراصل یہ علی والا ہے، یہ محبت اہل بیت دل کے اندر رکھتا ہے، اور ہو نہ ہو یہ اسی کی تعلیم کا اثر ہے، یہ آپ کے خون کا اثر نہیں ہے، یہ ابن سکیت کی تعلیم ہے کہ آپ کا خون آل محمد کی محبت کا کلمہ پڑھتا جا رہا۔ اس نے کہا اچھا میں کیا کروں، میرے پاس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی، بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا ورنہ بڑی طولانی گفتگو کرتا ہے اس سلسلے میں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو یہ تو ابھی ظاہر ہو جائے گا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں، ابھی ہم ثابت کیے دیتے ہیں، ابھی ابن سکیت کو آزمائے لیتے ہیں۔ کہا جاؤ ابن سکیت کو بلا کر لاؤ۔ دربار جمع ہوا ہے، اہل نشست اپنی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سکیت کو بلانے کے لیے غلام گیا، ابن سکیت کو لایا گیا۔ ابن سکیت جیسے ہی اپنی نشست کی طرف بیٹھنے کے لیے بڑھے کہ ایک غلام آگے بڑھا، اس نے تلوار سے راستہ روک دیا۔ ابن سکیت سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ متوکل کے چہرے کی طرف دیکھا، متوکل مسکرایا، کہنے لگا کہ ابن سکیت گھبراؤ نہیں، یہ جو نشست ہے اس سے اعلیٰ نشست تمہیں دی جائے گی، بس تمہیں ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ابن سکیت سمجھ گئے کہ کوئی سنگین معاملہ ہے۔ ابن سکیت نے کہا کہ بتاؤ حکیم کیا بات ہے۔ ابن سکیت نے کہا، متوکل نے کہا کہ ابن سکیت یہ بتاؤ کہ یہ جو میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تمہارے شاگرد ہیں، خدا کی قسم
میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر میں آپ کو محبت اہل بیت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو ایسے سنیے جو سننے کا حق ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہارے شاگرد بھی ہیں، یہ بتاؤ کہ ان سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ابن سکیت نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے، میں تو ان کی تعلیم و تربیت کر رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ کتنی، پیمانہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر کوئی وقت آ جائے تو اپنی جان بھی دے دوں گا لیکن انہیں بچا لوں گا۔ کہا کہ ہاں ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں، مجھے اس سوال کا جواب دو کہ یہ میرے دونوں بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ابن سکیت نے سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ابن سکیت نے کہا اچھا آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے افضل ہیں؟ کہا ابن سکیت ہم یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے بعد دربار میں بڑا اعلیٰ مقام پاؤ گے، بڑی جاگیر پاؤ گے، بڑے خزانے پاؤ گے، اس سوال کا جواب دو۔ ابن سکیت نے کہا کہ ہاں اس سوال کا جواب میں دوں گا، مگر اے حاکم تو نے جو سوال کیا ہے تیرا سوال ہی غلط ہے۔ متوکل نے کہا کہ بھلا سوال کیوں غلط ہے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سوال ابھی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تیرا سوال ہی صحیح نہیں ہے، پہلے اپنے سوال کو درست کر تب سوال مجھ سے پوچھ، میں پھر اس کا جواب دوں گا۔ تو متوکل نے کہا کہ میں نے تو تم سے صاف صاف سوال کیا ہے کہ میرے بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے افضل ہیں۔ کہا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا تو سوال ہی غلط ہے، سوال تو صحیح کر۔ کہا کہ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ تو نے قمبر کا نام سنا ہے، تو نے قمبر کا نام سنا ہے؟ تو کہا کہ ہاں قمبر وہی علی کا سر چڑھا غلام قمبر۔ کہا وہی علی کا غلام قمبر۔ کہا اس کا نام کس نے نہیں سنا؟ کہا کہ تو قمبر کو جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ سارے دربار کی طرف ابن سکیت نے دیکھا، کہا متوکل پہلے اپنے سوال کو اس لائق بنا کہ اس کا جواب دیا جا سکے، ابھی تیرا سوال صحیح نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو مجھ سے یہ سوال کر کہ علی کا جو غلام قمبر تھا، قمبر جو اپنے پہلوں میں جوتیاں پہنتا تھا، وہ جوتیاں زیادہ افضل ہیں یا حسنین کے یہ تیرے بیٹے افضل ہیں؟ قمبر کی جوتیاں زیادہ افضل ہیں یا تیرے بیٹے زیادہ افضل ہیں؟ اے متوکل، قمبر جو اپنے پیروں میں جوتیاں پہنتا تھا وہ تجھ سے بھی افضل ہیں، تیرے بیٹوں سے بھی افضل ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ چنانچہ عزیزو یہ ہے محبت اہل بیت۔ اور عزیزان گرامی بس یہ جو واجب قرار دی گئی وہ اس لیے کہ اس سے آل محمد کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ عزیزو اب دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں ہے، دیکھیے جیسا نماز واجب ہے، جیسا روزہ واجب ہے، جیسا صاحب استطاعت پر حج واجب ہے، ویسے ہی ہر ایک مسلمان پر آل محمد کی محبت بھی واجب ہے۔ لہذا اب عزیزو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مسجد کے دروازے کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیے
چاہیے. اور جب مسجد سے نمازی باہر نکلنے لگے تو باہر نکلنے والے نمازی سے پوچھئے کہ بھائی تم نماز کیوں پڑھتے ہو, کیوں روزانہ آتے ہو, کیوں روزانہ جماعت میں نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ فوراً پلٹ کر کہے گا کہ نماز واجب ہے اس لیے نماز پڑھتے ہیں. تو تم یہ بتاؤ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بے نمازی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نمازی سے پوچھے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو. ہر نمازی کو یہ حق ہے کہ وہ بے نمازی سے پوچھے کہ جب نماز واجب ہے تو تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم سے پوچھے کہ آل محمد سے محبت کیوں کرتے ہو. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہر ایک سے پوچھیں کہ جب قرآن نے واجب کر دیا آپ کی عقیدت کی بے انتہا قدر کرتے ہوئے لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں نے بھی بس گفتگو کو ختم کیا اور مصائب کی باب کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. بس عزیزان گرامی, تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم سے یہ سوال کرے کہ تم علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہو. یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, جب ہم حسنین کے فضائل بیان کرتے ہیں, جب ہم آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے کہ صاحب بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا, علی کو اتنا بڑھایا کہ خدا سے ملا دیا. ارے ہم علی کو خدا سے کیا ملائیں گے؟ علی نے تو خود ہمیں خدا سے ملا دیا ہے. بھئی ہم نے علی کو بڑھایا نہیں ہے, آپ نے رسول کو گھٹا اتنا دیا ہے کہ اس رسول کے سامنے یہ علی بڑا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ارباب اعضا, ظاہر ہے کہ ابھی مسلسل آپ کو مجالس سماعت فرمانا ہے. بس جن کے دلوں کے اندر محبت آل محمد آ جائے, اور جو محبت آل محمد ہوتی ہے تو وہ کھینچ لاتی ہے. بس میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں کیسے کھینچتی ہے محبت. ہم نے دیکھا جو رات کو جہنم کے دروازے پر کھڑا تھا, ہم نے دیکھا ہے اس محبت کا اثر. کیا محبت ہوئی اس رات کو جہنم سے جنت کی طرف پلٹنے والے پر. خطیب الایمان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. خطیب الایمان نے فرمایا کہ بہشت کھینچ ہی لے گی حر دلاور کو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہشت کھینچ ہی لے گی حر دلاور کو, یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. ہم نے دیکھا کہ رات کو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور ایک مرتبہ بے چین ہوا,
بے چین ہو کر ایک مرتبہ اس نے ٹہلنا شروع کیا خیمے کے اندر، اس لیے کہ اس کے کانوں کے اندر آواز آ رہی تھی، الاتش الاتش، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ اور یہ بے چینی کے ساتھ ٹہل ٹہل کر سوچ رہا تھا کہ یہ کس کے بچے ہیں، اس کے بچے کہ جس کے دروازے کے اوپر کوئی خائے لا کر خالی نہیں گیا، اور یہ بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ارے اس بہتے ہوئے فراز سے جانور تو پانی پی جائیں، آل رسول پیاسی رہ جائیں۔ رات بھر ٹہلتا رہا، اب محبت نے کروٹ لینا شروع کی۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلا، خیمے سے نکل کر آیا پسر سعد کے خیمے پر، پہرے دار پہرا دے رہے تھے، کہا کہ مجھے حاکم سے ابھی ملنا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے، لیکن بڑا افسر تھا، اس نے کہا کہ مجھے ضروری گفتگو کرنی ہے۔ خبر کی گئی پسر سعد کو، پسر سعد نے کہا بلاؤ۔ ایک مرتبہ حر کو دیکھا، پریشان دیکھا، کو حر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میں یہ معلوم کرنا آیا ہوں کہ کیا صبح جنگ ہوگی؟ تو پسر سعد نے کہا کہ ہاں جنگ تو ہوگی، مگر جن پیاسوں سے جنگ کیا ہوگی، ان مٹھی بھر لوگوں سے جنگ کیا ہوگی؟ مگر میں یہ تیری کیا حالت دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا کہ تیرے اس دستے کے اندر سب سے شجاع کمانڈر کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا، مگر میں تو تیری بڑی غیر حالت دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا، میں نے اپنی افسری کے نیچے فاطمہ کے زخم دیکھ لیے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پلٹا تیزی سے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بیٹے نے جاتے ہوئے دیکھا، کہا بابا کدھر چلے؟ کہا کہ میں نے جنت اور جہنم دیکھ لیا، میں یہاں رہ نہیں سکتا۔ بیٹا بھی پیچھے پیچھے چلا، غلام بھی پیچھے پیچھے چلا۔ تیزی سے نکلے پسر سعد کے ایریے سے، نکلنے کے بعد جب سرحد میں ایک چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ حر اپنے گھوڑے سے اترا، بیٹے سے کہا کہ میرے قریب آ جا۔ بیٹا بھی گھوڑے سے اتر کے قریب آیا، کہا کہ میری کمر سے پٹکا کھول دے۔ بیٹے نے پٹکا کھولا، کہا اس پٹکے سے میرے ہاتھوں کو کس کے باندھ دے۔ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا، کہا بابا ہاتھوں کو کیوں بندھوایا؟ کہہ رہے یہ وہی ہاتھ تو ہیں جو لجام فرض پہ جا پڑے تھے۔ ارے اگر میں نے حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو یہ آج الاتش الاتش کی آواز نہ ہوتی۔ ہائے مجھ سے قیامت ہو گئی۔ پھر بیٹے سے کہا کہ میرا چہرہ رومال سے ڈھانپ دے، اس لیے کہ یہ چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ حسین کو دکھا سکوں۔ بیٹے نے چہرہ چھپا دیا۔ علی اکبر پہرے پہ تھے، دیکھا ایک مرتبہ گئے، کہا بابا ایسا لگتا ہے کہ حر آ رہا ہے۔ کہا علی اکبر آگے بڑھو، عباس جاؤ چچا آ رہے ہیں۔ علی اکبر کا چچا آ رہا ہے، جاؤ استقبال کر کے لاؤ۔ ایک مرتبہ عباس و علی اکبر آگے بڑھے، حسین کے مہمان کو لائے۔ حر آیا کر قدموں میں گر گیا، مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ اٹھایا، کہا حر ارے میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، ذرا سر تو اوپر اٹھا۔ حر نے کہا مولا اب یہ سر اٹھنے کے لائق نہیں رہا۔ کہا حر میں تیرے سر کو اتنا اونچا اٹھاؤں گا کہ صبح قیامت تک لوگ رش کریں گے۔ ہاں ارباب عزا، حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مولا اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے دو۔ عزادارو میں بتاتا کہ حسین کی حکمت کیا تھی کہ سب سے پہلے حر کو بھیجا، سب سے آخر میں علی اصغر کو لائے، مگر میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ کہا کہ مولا مجھے سب سے پہلے میدان میں جانے دیجئے۔ امام حسین نے کہا حر تو ایسے عالم میں مہمان ہوا کہ حسین کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے کہ اس سے تیری مہمان نوازی کرے۔ ایک مرتبہ حر نے منہ کو پیٹا، کہا مولا مجھے جلدی سے مرنے کی اجازت دو۔
کہا اچھا جاؤ حر، ہم نے اجازت دی۔ حر 2 قدم آگے چلا، پھر پلٹ کے آیا، کہا کہ اے فاطمہ کے لال، اے کریم ابن کریم، تو نے بڑا کرم کیا کہ میرا گناہ معاف کر دیا، تو نے بڑا کرم کیا کہ مجھے میدان میں جاگنے کی اجازت دے دی۔ اے کریم ابن کریم، ایک کرم اور کر دے۔ کہا کہ حر اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا دراصل بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ابھی نوجوان ہے، اب میرے دل کے اندر خدشہ یہ ہے کہ کہیں لغزش نہ کھا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اس کی جنگ دیکھ لوں۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ محبت اہل بیت ہے، باپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ بیٹے کی حفاظت کرتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں فطرتوں کو بدل دیا تھا، یہ باپ ہے جو بیٹے کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ کہا اچھا ہم نے تیرے بیٹے کو بھی اجازت دی۔ ایک مرتبہ بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا، بیٹا میدان میں چلا، صرف 2 منٹ مصائب پڑھوں گا، حق کے مصائب ادا کر دیجئے، اس لیے کہ شہزادی آ گئی۔ ہاں ارباب اعضاء، بیٹا میدان کی طرف چلا، حسین تو در خیمہ پر بیٹھ گئے، مگر باپ پیچھے پیچھے چلا تاکہ بیٹے کی جنگ دیکھے۔ بیٹا مقتل میں پہنچا، حر ایک ٹیلے کے اوپر جا کر ریت کے کھڑا ہو گیا، بیٹے کی جنگ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے لال بڑی اچھی تلوار چلائی، دیکھ پیچھے سے آیا دشمن، دیکھ دائیں سے آیا، دیکھ بائیں سے آیا، بیٹا اچھی طرح سے تلوار چلا رہا ہے۔ جب بہت سے اشقیاء کو فنار کر دیا تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا کہ سب مل کے مارو۔ ایک مرتبہ نرغہ ہوا اور آپ جو ایک مرتبہ حر کا بیٹا تھے اور آ کے گرا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حر کا بیٹا زمین پر گرا، حسین تو خیمے میں تھے مگر حر تو مقتل میں موجود تھا۔ حر دوڑتا ہوا پہنچا، کڑی الجوان کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، ایڑیاں رگڑتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ جوان بیٹا سامنے مر گیا۔ جب جوان بیٹا مر گیا، دم توڑ چکا، تو حر نے ایک مرتبہ آستینوں کو الٹا، کمر کو پٹکے سے باندھا، باندھنے کے بعد ایک مرتبہ بغلوں میں ہاتھ ڈالا کہ ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے بازو پکڑ لیے۔ ارے یہ قیامت نہ کر، ارے کہیں جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ اٹھاتے ہوں گے۔ اے اور ہٹ جا، یہ دستور دنیا نہیں ہے۔ ارے تیرے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے۔ ارے حسین نے حر کو ہٹا دیا، کڑی الجوان بیٹے کا لاشا حر کے حسین نے اٹھایا۔ اے کربلا، تو نے دستور دنیا بڑی جلدی بدلا۔ چند گھنٹے کے بعد ایک بوڑھا باپ کڑی الجوان کا جنازہ، ایک مرتبہ بغلوں میں ہاتھ ڈالا، زخمی لاش کو اٹھا کے چلے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ جنازہ رکھ دیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ہماری کمر ٹوٹ گئی، اب جنازہ نہیں اٹھتا، آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے جاؤ۔ ارے بوڑھوں کے جنازے جوان اٹھاتے ہوئے دیکھے، جوانوں کے جنازے بوڑھوں کو اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا، مگر آئے کربلا جہاں ایک زخمی جوان جس کا کلیجہ نکلا ہوا، تمام جز تلواروں سے کٹا ہوا، ننھے ننھے بچے بڑے، کسی نے بازو پکڑا، کسی نے ہاتھوں کو پکڑا۔ ہائے غریب حسین، اللہ لعنت اللہ۔